کیا یہ کسی صرف بدماشوں کا ملک ہے؟ ہم نہیں برداشت کریں گے یہ چیزیں. یہ انہوں نے لڑکیوں کو مارا ہے, انہوں نے وین میں ان کو اٹھا کے پھینکا ہے, اور ایک ہی وین کے اندر مرد عورتیں ساری بند کی ہیں. انہوں نے پکڑا, اس کے بعد انہوں نے میرے بازو مجھے زمین پہ گرایا, مجھے گھسیٹا, اور مجھے گھسیٹ کے دیکھے اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا ہو رہا ہے. عمران خان کو انہوں نے قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے. پچھلے 1 مہینے میں ہم جب ہر منگل کو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, لائرز بھی, اور جو 6 لائرز کو اجازت ملی ہوئی ہے عدالت سے, اور فیملی ممبرز 6 مل سکتے ہیں. انہوں نے بند کرتے ہوئے عمران خان کی قسطوں سے ایک ایک کر کے, جیسے سانس کسی کا بند کرتے ہیں, انہوں نے ایک ایک کر کے یہ حالت ہو گئی کہ پچھلے 1 مہینے میں میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو اب کیونکہ ہم وہاں پہ سڑک کے اوپر ہم نے احتجاج کیا ہے, کیونکہ ہم اپنا حق مانگ رہے تھے. ہمیں عدالت سے بھی اجازت ملی ہوئی ہے, ہمیں کئی عدالت کے آرڈرز ہیں کہ ملاقات کر سکتے ہیں. ہم جیل جو مینیول ہے اس کے مطابق بھی ہم عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں. اور انہوں نے آہستہ آہستہ, یہ مرضی کے مالک ہیں کہ کسی کو بھیج دیا, کسی کو نہ بھیجا, کسی دن بالکل نہ بھیجا. 2 ہفتے پہلے اور اس سے پہلے تیسرے ہفتے پہ میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو 20 منٹ کے لیے 4:30 بجے, کیونکہ ہم سڑک کے اوپر بیٹھ گئے تھے, 5 ہفتے پہلے, کیونکہ ہم سڑک پہ بیٹھ گئے تھے, تو انہوں نے کہا چلیں ڈاکٹر عظمیٰ کو اندر بھیج دیتے ہیں. ہم بارش میں اس دن باہر بیٹھے رہے جب تک ڈاکٹر عظمیٰ باہر نہیں آئیں. تو کل بھی ہم نے, جو پچھلا ہفتہ تھا منگل کو, SHO نے کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں, ہم آپ کو کمٹ کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے آپ کی ملاقات ہو جائے گی. ہم وہاں سے اٹھ گئے, وہاں اڈیالہ کے باہر سے, اور کل جس قسم کی وہاں گفتگو ہو رہی تھی, کئی جرنلسٹ نے ہمیں کہا کہ یہ جو SHO ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مار پڑواتے ہیں تاکہ پھر وہ لوگوں کو پکڑوا دیتے ہیں, مطلب مار پڑواتے ہیں, آپ کے اشارے پہ مار پڑتی ہے تاکہ پھر آپ یہاں سے جا سکیں. اس قسم کی باتیں جو یہ پولیس والے وہاں پہ کرتے ہیں. ہم نے کہا آج ہماری ملاقات نہیں ہوگی, ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. ہم سائیڈ واک فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, 20-25 ہم زیادہ سے زیادہ لوگ تھے ہمارے, اور اڈیالہ سے کوئی ½ کلومیٹر دور ہم بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑے سے صحافی تھے. پہلے پولیس نے جو سوشل میڈیا والے, ان کو مارا کیونکہ یہ ڈرتے, کیونکہ ان کے یہ فون چھین لیتے ہیں, تو یہ پہلے وہاں سے ان کو انہوں نے ختم کیا, بھیجا. پھر انہوں نے اٹیک کیا. ہمارے یہاں KP کے منسٹر بیٹھے ہوئے, مینا خان اور شاہد خٹک اور شفقت اوان, یہاں پہ دیکھیں عبدالسلام, یہ سارے وہاں پہ موجود تھے. یہ انہوں نے ہمارے ساتھ, حالانکہ ہم نے کئیوں کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, اب لگ رہا ہے کہ انہوں نے بتیاں بند کر دی ہیں, آپ کے اوپر یہ اٹیک کریں گے. ہم نے کہا کہ عام طور پہ ہمیں یہ نہیں کچھ کہتے خواتین کو, تو آپ یہاں سے مر چلے جائیں کیونکہ یہ آپ کو اریسٹ کر لیں گے. ہم کئیوں کو کہتے رہے, لیکن کئی لوگ انفارچونیٹلی وہ جانے کو تیار نہیں تھے اور وہ وہاں سے نہیں جا رہے تھے. انہوں نے پہلے بتیاں بند کی, پھر انہوں نے اتنی بری طرح, یہ میں کیونکہ آئی وٹنس ہوں, کہ انہوں نے اتنی بری طرح پانی بھول گئی ہوں کہ ایک بچہ, اس نے آ کے کہا کہ پائپ دکھائی کہ یہ پانی, یہاں پہ پانی کی پائپ ڈالی ہے یا پانی چھوڑنے لگے ہیں. تو ہم نے کہا پانی چھوڑ دیں, ہم پانی کے اندر بیٹھے رہے, ہم سارے پانی کے اندر بیٹھے رہے. اس بچے نے کیونکہ بتا دیا تھا کہ پانی چھوڑنے لگے ہیں, انہوں نے اس بچے کو مارا. اس بچے کو اٹھا کے وین میں بند کیا, وہ 12 سال کا بچہ ہے, ٹھیک ہے. اور ہمیں آ کے کہتے ہیں پولیس والے, اصل میں یہ بچے نے شیطانی کی تھی اور یہ بچے نے پانی چھوڑا تھا. کیونکہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں, اخلاقیات اتنی ختم ہو چکی ہیں کہ سچ اور جھوٹ تو یہاں پہ بڑے آرام سے بول دیتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے جب مارنا شروع کیا ہے, میں آئی وٹنس ہوں, جس طرح انہوں نے مینا خان کو, وہ منسٹر ہیں KP کے, وہ آفس ہولڈر ہیں KP کے, الیکٹڈ ممبر ہیں پاکستان کے, لوگوں نے ان کو منتخب کر کے بھیجا ہوا ہے KP کی اسمبلی میں, ان کو اتنی بری طرح انہوں نے مارا ہے. انہوں نے شاہد خٹک کو مارا ہے, انہوں نے شفقت اوان کو مارا ہے, انہوں نے عبدالسلام کو, ان کو سب کو, یہ آپ کے الیکٹڈ ممبرز ہیں یہاں پہ. کیا پنجاب کی پولیس
یہ ان کا طریقہ کار ہے. اگر KP سے الیکٹڈ کوئی آئے گا پنجاب کے اندر تو ان کو مارا جائے گا. شفقت عوان یہاں کے MNA ہیں. ہم اس لیے کا بات کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ PTI ہے, اس لیے کیونکہ ہم یہ پاکستانی ہیں, ہم یہاں پاکستان کے لوگ ہیں. پھر انہوں نے اس کے بعد کیا کیا, انہوں نے پہلے میری بہن کو, ہمیں تو نظر ہی نہیں آیا, میری بہن کو پہلے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی, پولیس کی عورتیں انہوں نے بلائیں, پوری گلو بٹنیاں تھیں. یہ پاکستان میں ہم عورتیں ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ ہماری اخلاقیات ختم کر رہے ہیں, مریم نواز یہاں پہ یہ چیف منسٹر ہے پنجاب کی, یہ جان کے یہ اس قسم کی خواتین کو لے کر آ رہی ہیں جنہوں نے, میں آپ کو یہ بتا دوں کیا نام تھا اس عورت کا, گلناز. وہ کھڑی ہو کے ان عورتوں کو, وہ اپنی پولیس والوں کو کہہ رہی تھی ان کو مارو. انہوں نے جس طرح میری بہن نورین نیازی کو 71 سال کی ہیں, انہوں نے زمین پہ, پہلے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ انہوں نے زمین پہ گرایا ہوا انہیں, اور انہوں نے ساری عورتیں یہ ساتھ کھڑی تھی, ان کو گھسیٹ رہی تھی سڑک کے اوپر. اور نادیہ خٹک ان کو میرے خیال میں روکنے کی کوشش, ہمیں خود نہیں سمجھ آئی, اتنی مشکل سے ان کو یہاں سے بچایا ان عورتوں سے. یہ بدماشی کر رہی تھی ان کے ساتھ. یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ جس طرح آپ ایک بزرگ عورتوں کو, یہ پاکستان کی یہ ہماری آپ اخلاقیات ہو گئی ہیں. آپ کا خیال ہے آپ ہمیں مار کے آپ ڈرائیں گے ہمیں, ہم بالکل جائیں گے وہاں پہ. آپ کا خیال ہے کہ ہمیں ڈرائیں گے یا آپ ہمیں ماریں گے, ہمارے اوپر کیسز بنائیں گے, ہمیں جیلوں میں ڈالیں گے, ڈال دیں. لیکن انہوں نے یہ جو ہمارے پیچھے یہ لائرز کھڑی ہوئی ہیں خواتین, یہ 17 لوگوں کو انہوں نے ایک وین کے اندر بند کیا. مردوں نے اٹھا کے وہ لڑکیاں منہ پہ ان کے تھپڑ مار رہے تھے. یہاں پہ کئی ہمارے یہاں پہ وہاں پہ صحافی کھڑے تھے, میں یقین کرتی ہوں کہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے عورتوں کو نہ دوپٹے کی لحاظ 9 مئی سے شروع ہوا. کیا خیال ہے ہم یہ اجازت دے دیں گے کہ یہ پاکستان کے اندر ہوتا رہے؟ یہ ہمارا ملک نہیں ہے کیا؟ یہ کسی صرف بدماشوں کا ملک ہے؟ ہم نہیں برداشت کریں گے یہ چیزیں. یہ انہوں نے لڑکیوں کو مارا ہے, انہوں نے وین میں ان کو اٹھا کے پھینکا ہے, اور ایک ہی وین کے اندر مرد عورتیں ساری بند کی ہیں. 17 لوگ اس وین کے اندر بند تھے. ہمیں انہوں نے 5 وکیل تھے, 4 وکیلوں کو اٹھایا. ویسے تو سب کے ساتھ انہوں نے وکیلوں کے ساتھ بدتمیزی کی. آپ بالوں سے گھسیٹا ہے عورتوں کو. عورتیں اتنی بڑی بدماشی کر رہی تھیں, وہ عورت بے شرموں کی طرح ہمیں گھسیٹا ہے, ہمیں گھسیٹ کے لے کے گئی, ہمیں وین کے اندر پھینکا انہوں نے. ہاں, تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کا خیال ہے یہ ہمیں یہ کر کے یہ لوگوں کو, پاکستانیوں کو ڈرائیں گے؟ یہ آپ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کیا, عمران خان کی آواز نہ نکلے, ہمیں پولیس نے کیا کہا تھا, آپ یہ برداشت کر لیں گے جو میں کہوں گی؟ آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ ایک عمران خان کا نام نہیں لے سکتے, دوسرا آپ عاصم منیر کا نام نہیں لے سکتے. ہمیں کہا گیا عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکتی جب تک عاصم منیر کی نوٹیفیکیشن نہیں آتی. کیا آج آپ ڈرتے ہیں کہ نام لینے سے؟ ہم کس قسم کے ملک میں رہ رہے ہیں؟ یہ آکوپائڈ پاکستان ہے, ہم غازہ ہیں, ہم مقبوضہ کشمیر ہیں. ہر چیز پہ ہمیں غداری کے تمغے لگا دیے جاتے ہیں, ہمارے اوپر الزام لگا دیے جاتے ہیں. ہمارا یہ ملک ہے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں, ہم بچپن ہم نے سارا گزارا ہے جس میں ہمارے والد ہمیں فخر سے بتاتے تھے کہ جس دن قائد اعظم نے پاکستان کی ریزولوشن پاس کی تو میں ادھر موجود تھا. ہماری والدہ, ہماری خالائیں, ہماری جو پھپھیاں تھیں وہ کہتی تھی ہم احتجاج میں جاتے تھے پاکستان کی آزادی کے لیے. ہمارے بڑوں سے ہم نے یہ سنا ہوا کہ ہم احتجاج میں جاتے تھے, ہمیں لاٹھیاں بھی پڑی ہوئی ہیں, ہم بڑا ان کے اوپر فخر کرتے تھے. آج پاکستان کا یہ عالم ہو گیا ہے, ہم پاکستانی نہیں ہیں, آپ اس کو پارٹی بنا دیتے ہو. کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ ہم گھر سے عورتیں نکلی تھیں, سارا دن ہمیں اٹیک ہوتا ہے. میرے اوپر 11 دفعہ انہوں نے نکالی ہے وہ کیا اریسٹ وارنٹ. ہم نے کہا ہوا ہے میری پراپرٹی کو کہہ رہے ہیں کہ ساری کو جوڑ دو, کیا کہتے ہیں اس کو, اٹیچ کر لو. کس لیے؟ کیونکہ میں عمران خان کا ہم پیغام لے کر آئے تھے. میری بات سنیں, عمران خان یہاں 80% لوگوں کی نمائندگی کا مطلب ہے 80% سے 85% لوگ پاکستان کے کہتے ہیں عمران خان آئے گا اور پاکستان کو صحیح راستے پہ لگائے گا. اس کا مطلب انشاءاللہ یہی
لوگ دعائیں کرتے ہیں. آج اگر ہم محفوظ ہیں اور عمران خان محفوظ ہے اور پاکستانی محفوظ ہیں کیونکہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں. لوگ اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کیوں عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے دعائیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری دل کی آواز ہے. 2.5 سال سے وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیوں جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو تو پہلے دن 4 اگست کو ان کو آفر آئی تھی. لوگ آئے تھے ان کے گھر 4 اگست، ایک دن ان کی اریسٹ سے پہلے ان کو آ کے کہا گیا تھا آپ کو ہم سیف پیسج دیتے ہیں، آپ ملک چھوڑ کے لندن کئی ملک میں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں. عمران خان نے کیوں انکار کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جو میرے پر کیسز ہیں میں ان کا سامنا کروں گا. میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. میں ہر کیس کا 300 کیسز کا عمران خان نے سامنا کیا 2.5 سال میں. اگر وہ مجرم ہوتے کہتے اگر میں چور ہوتا تو میں یہ ملک چھوڑ کے چلا جاتا. جب میں نے کچھ نہیں کیا میں ان کا سامنا کروں گا. آپ نے دیکھا ہے جیل میں بیٹھ کے 450-500 دن ان کی ٹرائل چلی ہیں. ایک دفعہ کوئی جو صحافی بھی جیل میں گیا ہوگا یا کوئی بھی جیل میں گیا ہوگا، وٹنسز ہیں جو کہتے ہیں آج تک عمران نے کچھ نہیں ان کو کہا کہ نہ پولیس والوں کو نہ جج کو. وہ ڈیمانڈ ہی کرتے ہیں میری کتابیں دے دو یا میرے بچوں سے بات کرا دو. یہ اس کے علاوہ عمران خان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو آپ نے ایک صبر، ایک انسان جو آپ کے ملک کے لیے قربانی دے رہا ہے، وہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے قربانی دے رہا ہے، وہ آپ اس کو سیاست کہتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ ہم جب ان کو دیکھتے ہیں نا ہم کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم ان کی ہمت کو اور حوصلے کو دیکھتے ہیں، ہم اسے انسپائر ہوتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. عمران خان کے جو آخری جو انہوں نے بات کہی کہ میری بہن کو بھیجا تھا، انہوں نے کہا تھا اب وقت آ گیا. کیا کہا تھا؟ کہ ذہنی طور پہ ساری قوم تیار ہو جائے. اچھا بولو. ہاں انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لے کہ اب وقت ہے یا اپنے آپ کو آزادی یا موت. یعنی یہ اپنے آپ کو پہلے خود قوم اپنے آپ کو تیار کرے کہ آگے اب اور کوئی چوائس نہیں رہے گی. اور اب نظر آ رہا ہے، اب کل تو ہمیں ایکچولی وہ تصویر نظر آئی ہے کہ اب کوئی چوائس نہیں ہے. اور جو میری بہن کے ساتھ ہم رات کو ان کو ہاسپٹل لے کے گئے، ایک سال پہلے ان کا بازو ٹوٹا تھا اور جس طرح وہ عورتیں جانوروں کی طرح ان کو گھسیٹ رہی تھی سڑک کے اوپر، اور کتنی مشکل سے اگر ہم نہ چھڑواتے، اگر نہ لٹرلی کس طرح ہم نے اندر گھس کے ان کو چھڑوایا، اور یہ ان کو ہوش نہیں تھی. اس لیے یہ آپ کو نہیں بتا سکتی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیونکہ ہمیں ان کو اٹھانا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ یہ بے ہوش میں نہیں تھی. اور ان کو اگر پوچھیں تو ان کو یاد نہیں ہے، ان کو صرف آواز آ رہی تھی نادیہ کھٹک کی، کیونکہ یہ ان کو دوسری طرف سے روک رہی تھیں. تو اس لیے یہ کہتی ہیں مجھے یاد کچھ نہیں ہے. لیکن یہ اتنی ہمت سے، ان کا بیٹا 10 سال کی قید میں ہے، ان کا بھائی قید میں ہے، لیکن یہ جتنی ہمت کر کے کل جب یہ ہنس رہی تھی میں ان کو کہہ رہی تھی کہتی تو کوئی بات نہیں اگر ہو گیا. میں ان کی ہمت کو میں دیکھتی ہوں اور اپنے بھائی کی ہمت کو دیکھتی ہوں. ہم نے اگر عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ لبرٹی یا ڈیتھ، آزادی یا موت، تو آج ہماری بہنوں کو دیکھ لیں. آج ہم کہیں گے ہم اپنے ملک کی آزادی کے لیے پاکستانی ہونے کے ناطے، جو یہاں سارا دن آپ کہتے ہیں جی یہ چیئرمین بننا چاہتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہمیں چاہیے. ہم اڈیالہ جیل میں اکیلے بیٹھنے کو تیار ہیں. ہم تو ساروں کو روک رہے تھے کہ اب ہم ان کی منتیں کر رہے تھے سارے یہاں سے چلے جاؤ. ہم یہ صحافی جو یہاں ہمارے جو جرنلسٹ ہیں ان کو کہتے ہیں یہاں سے بھاگ جاؤ تمہارے فون لے لیں گے. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکیلے بیٹھیں گے اڈیالہ کے باہر، اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ہم اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. مار دو گے ہم مرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم اپنے بھائی کے لیے بیٹھیں گے باہر. یہ جو انہوں نے کہا ہے نہ ہمیں غلامی قبول ہے اس ملک میں، یہ ہمارا ملک ہے، یہ آکوپائڈ پاکستان نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا حق ہے اس کے اوپر، ہر پاکستانی کا حق ہے اس کے اوپر. یہ سیاست نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے. یہاں ظلم ہوگا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، اب بولیں گے، اور ہم جو ظلم کرے گا اس کا بھی نام لیں گے. اور ہم تینوں جو بہنیں ہیں ہم صرف اپنی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ ہم اڈیالہ کے باہر بالکل بیٹھیں گے، ہم وہاں سے نہیں ہلیں گے، ہماری ملاقات کرائیں گے، عمران خان کو یہ آئسولیٹ نہیں کریں گے.
हाँ, अब और हम क्यों भी आपके साथ इंशाल्लाह आपके साथ हैं आप। देखिए हम भी आपको अकेला नहीं दूसरा, छोड़ेंगे, ये आपसे मेरी वादा है। बहन कुछ कहना चाहती है, बोलो। अरे हम आपके सिर्फ साथ ये हैं। कि अब 2 हफ्ते से बंद है। देखिए हमने कल इनको रिक्वेस्ट किया कि देखिए आप हमें एक को जाने दें, हम उनको देख लें, क्योंकि ना मैं आसिम मुनीर को ट्रस्ट करती हूँ उस आदमी को, ना मैं मरियम नवाज जैसी औरत को ट्रस्ट करती हूँ। हमें नहीं पता खान साहब के साथ अंदर क्या कर रहे हैं। हम इनको बिल्कुल, हमें इन पे एतबार नहीं है। हमने इनसे कल बहुत रिक्वेस्ट की, हमने कहा हम चले जाएंगे, एक को जाने दो, हम सिर्फ को देखाएं, हमें तसल्ली हो जाए कि वो ठीक है। क्यों अगर इनका बंद, ये बदनीयत लोग हैं, ये किसी हद तक जा सकते हैं। खान साहब ने जैसे कहा था कि ज़हनी मरीज है, और हम भी किसी हद तक जाएंगे। ये हम किसी हद तक जाएंगे। ये मारना है मार दें, जेल में डाल दें, मगर हम इनको कुछ नहीं करने दें जो खान साहब के साथ कर रहे हैं। हम अकेले काफी है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह हमारे साथ है, हम हक के लिए खड़े हैं, अल्लाह हमारे साथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी नौरीना आपा, बात करना नौरीना आपा बात करें, एक मिनट रुक जाइए, ये बात चाहिए तो कर लेना तो उसके बाद नौरीना आपा बात करेंगी। एक मिनट नौरीना आपा को बात करने दें। जी, मैं वो खुशकिस्मत खातून हूँ कि मैं इमरान खान की बहन हूँ, और मुझे इस पे फ़ख्र है कि मेरा बेटा अगर जेल में है तो मैं उसे भी कहती हूँ तुम खुशकिस्मत हो कि इस वक्त जितना जुल्म का दौर चल रहा है, अगर 10 साल कैद है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और सिर्फ मेरा बेटा नहीं, वहाँ जितने कैदी हैं, मैं आपको बताऊँ, वो सब कहते हैं कि जी इमरान खान से कहें हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। कोई ये नहीं कहता कि जी हम क्यों जेल में हैं, हम क्यों सज़ा काट रहे हैं। बेगुनाह लोग हैं, सब बेकसूर हैं, सब बेगुनाह हैं। मैं कल मेरे साथ जो इन्होंने किया, उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान का निज़ाम कितना ख़राब हो चुका है। वरना औरत के साथ कभी किसी ने औरतों के साथ नहीं किया था, मर्दों को पकड़ते थे, औरतों को नहीं। मैं खड़ी हुई थी, कुछ नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ बैठी थी देर तक। मैंने कहा चलो मैं खड़ी होती हूँ। मुझे नहीं पता उस औरत का साइज़ क्या था, वो पाकिस्तानी थी कि कहीं से ये लेकर आए हुए थे। उसने मुझे पीछे बालों से पकड़ा, और मुझे ये कुछ, मैं अभी कर भी नहीं रही मुझे। और उसके बाद वो थी साथ उसके जो SHO और जितनी थी। मैं सोचती हूँ पाकिस्तान के अंदर अगर मेरे साथ करें तो इन लोगों के साथ करते क्या ये होंगे। उन्होंने पकड़ा, उसके बाद उन्होंने मेरे बाजू मुझे ज़मीन पे गिराया, मुझे घसीटा, और मुझे घसीट के देखे। उसके बाद मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या हो रहा है। मुझे सिर्फ नादिया खटक, अल्लाह ताला इसको इसका अजर दे, इससे इतना शोर मचा कि मुझे उसकी आवाज़ें आ रही थी, मुझे बाकी नहीं समझ आई। अब आप ये जो थी लॉयर्स थी, यंग बच्चियां थी, इनकी भी बड़ी हिम्मत है, ये वहाँ आती हैं और हमारा साथ देती। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान को ये क्या करना चाहते हैं। इस वक्त फ़लस्तीन का देख के हम अफसोस करते हैं जी इजराइल कर रहा है। मुझे तो लगता है ये जितने ट्रेंड पुलिस है, ये जितने ये आके ये जुल्म कर रहे हैं, ये सब फ़लस्तीन इजराइल से ट्रेन होके आए हैं। आज पाकिस्तान में तकलीफ ही ये है कि ये इजराइल को कबूल करना चाहते हैं, और इनको पता है कि इमरान खान उसमें रुकावट है। और इमरान खान के साथ ये कभी कुछ इसलिए नहीं कर सकते कि ये कोई इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा अगर इमरान खान के साथ कुछ इन्होंने करने का सोचा भी। आप ये सोचें ही ना कि कभी इमरान के साथ कुछ कर सकते हैं। इमरान खान, मैं पहले भी कहती हूँ, मैं इमरान खान को भी कहती हूँ, शख्स दिल करते कि और इस तरह के सारे, वो कहते जितने लोग थे ये सारे वहाँ मौजूद थे। इन्होंने पूरा प्लान करके किया। इन्होंने आज तक नहीं बताया कि इन्होंने लोग बच्चों के सरों में गोलियां किसने मारी थी। मीडिया को भी चाहिए हाईलाइट करें। वो जब बच्चा कोर्ट के बाहर वो
कोर कमांडर घर के बाहर शहीद हुआ, उसका भेजा पूरा बाहर निकला हुआ। इनको ये इनके घरों में औलादें नहीं है, इनको नहीं पता कि इनकी औलादों से मोहब्बत है और ये औलादों के लिए इतना कुछ जमा कर रहे हैं। इनको दूसरों के बच्चे नहीं थे, वो किसका बच्चा था? आप लोग उनकी तस्वीरें लगाएं, बताएं कि इन्होंने 26 नवंबर को क्या किया और बताएं कि इन्होंने 9 मई को कितने जुल्म किए। हम ना भूलेंगे ना भूलने देंगे। मैं फ़ख्र से कहती हूँ, मैं आज खुशकिस्मत हूँ कि मैं इमरान खान की बहन हूँ, मैं हसन नियाज़ी की वालदा हूँ और मैं उन सब लोगों को जानती हूँ जो मिलिट्री कोर्ट में हैं। वो सारे बड़े बहादुर हैं, वो सारे इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो सारे खड़े रहेंगे। आज तक किसी ने नहीं कहा कि इमरान खान ने कोई हमारा बच्चा जेल क्यों भिजवा दिया। वो सब कहते हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं, वो पाकिस्तान के साथ हैं और ये वो लोग तैयार हो गए हैं जो पाकिस्तान को बचाएंगे भी और आगे पाकिस्तान को वहाँ पहुँचाएंगे जो एक इस्लामी मुल्क बनेगा, क्योंकि इस्लाम ख़त्म करना चाहते हैं इनका। आप कुछ अरसे में देखिएगा इस्लामिक रिपब्लिक ख़त्म हो जाएगा, ये सिर्फ पाकिस्तान रहेगा, वो भी किसका? मेरा ख्याल है पाक फौज का। ये चाहते हैं लेकिन नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है। हम सब खड़े हैं इस्लाम के लिए, हम सब मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान के दौर में खड़े हैं। ये हम कभी इसको ना आप लोगों को भूलने देंगे ना हम भुलाएंगे। आप देखिएगा, आप मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें। आज मीडिया ना होता तो शायद कोई बात सामने आती ना। और मैं फिर से कहती हूँ कि आप 9 मई और 26 नवंबर के शहीदों की तस्वीरें लगाएं, उनकी कहानियाँ हाईलाइट करें, क्योंकि ये लोग, मुझे अफसोस होता है कि जो हुकूमत पे बैठे हैं, जब वो कहते हैं जी कौन मरा था, कोई भी नहीं मरा, क्योंकि इनका ख्याल है जब इन्होंने लाशें दबा दी, फेंक दी, छुपा दी, अल्लाह है, अल्लाह ने नहीं इनको, ये एक एक लाश इनके आगे खड़ी होगी। ये मेरा ख्याल है ज़िंदगी में इनको सुकून नहीं मिलेगा इसके बाद। ये इंसानों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं और आप मीडिया के पास कैमरा है, आप इस कैमरे का इस्तेमाल करें, हर चीज़ को दिखाएं जो ये कर रहे हैं, जुल्म दिखाएं जो पाकिस्तान में हो रहा है। और आप लोगों की भी बड़ा जिहाद है कि आपने जब से हम आ रहे हैं अडियाला, आप लोग होते हैं, आपका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप ना होते तो ये आपको पता है कि सरकारी मीडिया को तो इनके हाथ में है कि वो आप वैसे भी चलें, टीवी कोई भी नहीं देखता, अब सब सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो आप लोगों का भी शुक्रिया। मुझे तो कोई इतनी बड़ी तकलीफ नहीं हुई, मैं तो बड़ी मामूली सी, मेरी अगर किसको कुर्बानी कहे तो कुर्बानी भी नहीं है। जितनी बच्चों ने मारें खाई हैं, जितने बच्चे शहीद हुए हैं, जितने जख्मी हुए, कितना जुल्म किया इन्होंने, लोगों के घरों में घुसे हैं, वकीलों को